السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 اور 10 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ جزاک اللہ خیراً کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ نہیں سمجھتے۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اور ما نہیں یخدعون دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنی ذات کو، اور ما نہیں یشعرون وہ سمجھتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ اور اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ نہیں سمجھتے۔ یخادعون دھوکہ بازی کرتے ہیں، یہ لفظ خداع سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ دل میں بری بات چھپانا اور یہ ظاہر اچھا بن کر دکھاتا ہے تاکہ دوسروں کو فریب دیا جائے اور مغالطے میں رکھا جائے۔ انفسہم ان کی جانیں، یہ نفس کی جمع ہے، اس سے مراد اپنی ذات۔ وما یشعرون وہ نہیں سمجھتے، لفظ یہ شعور سے بنا ہے۔ شعور عربی زبان میں سمجھنے بوجھنے کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد اندرونی احساس ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ خود فریب میں مبتلا ہے، اپنی حماقت کی انہیں خبر نہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے منافقوں کے بارے میں یہ پڑھا کہ جو کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں اسے دل سے نہیں مانتے، اور جو دل میں رکھتے ہیں اسے زبان پر نہیں لاتے۔ وہ صرف مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کی خاطر یا ان کی پکڑ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس سبق میں ان کی اس طرز عمل پر مزید روشنی ڈالی گئی کہ وہ کفر کے علاوہ فریب اور دھوکے کا جرم بھی کر رہے ہیں۔ سچائی کی مخالفت کرتے کرتے ان کی جرأت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اپنے خیال میں وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ مسلمانوں کی مجلسوں اور مشوروں میں شریک ہوتے، اپنا اعتماد جماتے اور پوشیدہ طور پر کفار سے بھی ساز بازی رکھتے، انہیں مسلمانوں کی باتوں سے آگاہ کر دیتے اور دوست کی شکل میں ایماندار جماعت پر چھری چلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ نادان ہیں، حقیقت کا شعور نہیں رکھتے، نادانی کو دانائی اور بے وقوفی کو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 10 کی طرف آتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیوں نہ کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ فی میں قلوبہم ان کے دل، مرض بیماری، فزادہ بڑھا دی، ہم ان کی، اللہ نے مرضاً بیماری، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب، علیم دردناک، بما کیوں نہ کہ کانوا وہ کہتے تھے، یکذبون جھوٹ۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیوں نہ کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ مرض بیماری،
بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی بیماری سے بدن میں نقص اور خرابی یا درد پیدا ہوتا ہے، اور روحانی بیماری سے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور روح کو روگ لگ جاتا ہے۔ یہاں کفر و نفاق کی روحانی بیماریوں کا ذکر ہے، کیوں نہ کہ یہ انسان کے نیک کاموں اور دوسری زندگی کے سنورنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ یہاں مرض کے معنی نفس کے ایسے روگ ہیں کہ جو ان کے کمالات حاصل کرنے میں رکاوٹ ہیں، مثلاً جہالت، حسد، کینہ، دنیا کی محبت اور جھوٹ وغیرہ۔ یہ حرف اشارہ کرتا ہے کہ آگے جو ذکر ہوگا وہ مذکورہ بیماریوں کا پھل اور نتیجہ ہوگا۔ زیادہ بڑھا دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اور زیادہ ترقیاں اور فتح مندیاں دے کر ان کے حسد کو بڑھا دیا۔ ان کے دل میں اسلام کی دشمنی اور مسلمانوں سے حسد اور روگ بڑھ گیا۔ علیم، دردناک، یہ لفظ علم سے نکلا ہے، اس کے معنی ہیں درد۔ کافروں کے لیے عذاب عظیم کی سزا ہوگی، لیکن منافق کافر ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکہ باز اور جھوٹے بھی ہیں، ان کے لیے اس پر عذاب علیم یعنی کہ دردناک عذاب کی سزا ہوگی۔ یکذبون، جھوٹ کہتے ہیں، یہ لفظ کذاب سے بنا ہے، اس کے معنی جھوٹ کے ہیں۔ جھوٹ اس خبر کو کہتے ہیں جو حقیقت کے خلاف اور لوگوں کے لیے ضر رساں ہو۔ اس آیت میں منافقین کے طرز عمل پر مزید روشنی ڈالی گئی۔ ان کے اندر کفر اور نفاق کی بیماری ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں پیدا کر رکھی ہے، اور جو مسلمانوں کو ترقیاں اور کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، ان کے حسد اور کینے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اندر کفر و نفاق کو بڑھا دیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے کفر و نفاق کے نتیجے میں اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے جن سے انہوں نے اپنے مرض بڑھنے کا کام لے لیا، ورنہ اگر وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے تو انہی حالات سے ہدایت پا سکتے تھے۔ جس طرح بیماری کا نتیجہ جسمانی موت ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دوسرے جہان میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان عذابوں سے اور ایسے لوگوں سے اور ایسی جو ہیں بیماریاں جو بتائی جا رہی ہیں، جو منافقوں کے دھوکہ اور روگ ہے، اللہ پاک ہمیں اس قسم کی چیزوں سے اور ایسے لوگوں سے اپنی امان میں رکھے، ہمیں نیک، پرہیزگار، متقین لوگوں میں شامل فرمائے، ان لوگوں میں جن پر ان کا انعام ہے، اور اللہ پاک اس قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث ہدایت، باعث نجات بنائے، اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں اور کرائیں بھی، کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ اللہ کے قرآن کی اللہ کی بات ہے، تو اس کو عام کرنے میں میرا ساتھ دیں، ہم سب سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔